ہم ڈسکس کریں گے اور ان کو فالو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. یس سر. آپ کا سیشن اگست میں شروع ہوا تھا یا ستمبر میں؟ ستمبر میں شروع اگست میں ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری 5واں-6واں مہینہ ہے آپ کے پاس اور آلموسٹ آپ کا سیشن اینڈ ہونے والا ہے. تو بیٹا میں نے غور آپ کو بتایا کہ کس طرح اٹینڈ کرنا ہے اور اس کی ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا دیگر سبجیکٹس میں آپ کا کیا حال ہے لیکن ہسٹری میں ابھی تک آپ کا حال بہت ہو رہا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ سیکھنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کیوں آپ اپنا ٹائم یہاں پہ ضائع کرتے ہیں. اگر آپ آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا درد کر کے جایا کریں. میں یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اور پیپر اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے یہ بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. ایک دفعہ آپ یوں کہیں آپ ایک دفعہ تو استاد کی کوئی نہیں ہوتی ہے. جب بھی آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ تو تھوڑا سا نا اس پر کانشیس ہو جائیں. جو بات کلاس میں کی جاتی ہے اس کو سمجھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے؟ دیگر مخلوقات میں افضل کیوں ہے وہ؟ اس لیے کہ اس کے پاس شعور ہے. اس کو اگر کوئی بات بتائی جائے گا تو اس کو سمجھنی چاہیے. اور ہر دفعہ آپ گدھے کو ہانکیں گے نا، ڈنڈا مار کے کریں گے، کسی سمت میں لے کے جائیں گے تو آپ میں اور اس میں فرق ہوئی ہے. وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. تو اس میں ہسٹری کا جو HSSC فیڈرل بورڈ کے مطابق ہے وہ آپ کے 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. ایچ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پیٹرن دونوں کا ہے. پیٹرن کیا ہے؟ اس کے 3 سیکشن ہوں گے، 3 حصے ہوں گے. حصہ کون سا ہے؟ MCQs ملٹیپل چوائس کوسچن. اس میں 20 MCQs دیے ہوں گے اور ہر ایک کی 4 چوائسیز ہوں گی. تو یہ آپ نے 25 منٹس میں 20 MCQs ہوں گے اور اس کا ٹائم جو ہوگا 25 منٹس ہوگا. 25 منٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیپر شروع ہونے سے پہلے 10-15 منٹ آپ نے پہلے آ جانا ہے ایگزامینیشن ہال میں. آپ کو شیٹس دے دی جائیں گی، آنسر شیٹ، اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے. آپ نے دونوں اطراف میں لائنیں لگانی ہیں. اگر لائنیں ایک طرف لگی ہوئی ہے دوسری طرف لگانی ہے. کٹا ہوا خط والا مارکر آپ کے پاس ہونا چاہیے. پینسلیں 2-3 ہونی چاہیے، بال پینسل کو کہتے ہیں. کوشش کریں کہ کنٹراسٹ بنائیں آپ. اور جو ببل کا آپ نے فل کرنے ہیں اس حصے میں MCQs میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جواب ایک علیحدہ سے جوابی کاپی دی گئی ہوگی، ببلز اس پہ بنے ہوں گے دائرے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. اس کے لیے کوشش کریں اس طرح کا مارکر لے لیں، پرماننٹ مارکر. اس کو ایک دفعہ آپ گھمائیں گے تو وہ فل ہو جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو وہ حصہ آتا ہوگا تو 5 منٹ لگیں گے اور باقی کے 20 منٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنسر شیٹ دوسری آپ کو دے دی جاتی ہے، اس کو لائنیں لگانی ہیں. کوسچن پیپر آپ کو سبجیکٹو دے دیا جاتا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اچھا، پھر سیکشن بی یا حصہ دوم کہہ لیں آپ. اس میں شارٹ کوسچن آنسر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ کوسچن آنسر ہوتے ہیں جو محدود ہوتے ہیں آپ کے 5 to 7 لائنز. کتنی؟ 5 to 7 لائنز. ایگزامینر نے آپ کو یہاں پہ محدود کر دیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے جواب دینا. کوئی بات نہیں، آدھی لائن اوپر چلی گئی ہے، ایک لائن اوپر چلی گئی ہے وہ، لیکن یہ ایک لمٹ ہے. ہر ایک کوسچن میں اوپر نہیں جانا چاہیے. ایون 2 لائنیں بھی قابل برداشت ہے. اسی طرح آپ 3 لائنوں کا جواب لکھیں گے تو وہ اس پر کٹ لگ جائے گا، آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. 4 کا لکھیں گے وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. اب اگر آپ کوسچن اس طرح کریں جس میں آپ کے پاس مٹیریل ہے تھوڑا سا، اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مثلاً ہے کہ جنگ بدر کے 5 جنگ کون سا کوسچن دیا تھا میں نے پیپر میں؟ جنگ بدر میں کفار کے 5 سردار جو قتل ہوئے ان کے نام بتائیے. تو اس میں آپ نے اس طرح کر دینا ہے. بہت جنگ بدر میں کفار کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور ان کے بڑے بڑے نامی گرامی کی سردار مارے گئے. ان میں سے مندرجہ ذیل
جو ہے وہ بڑے سرداروں کا نام یہ لکھے جا رہے ہیں. تو اس کو ایسے 1 لائن 2 لائن 3 لائن 4 لائن اور 5 لائن، یعنی آپ نے لائنیں کنزیوم کر لینی ہے، پتہ چلے کہ آپ کے وہ چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں. اور اگر کوشچن سمجھتے ہیں اس کا آنسر بڑا ہے، کیا ہے بڑا ہے، آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہے، اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں نکال دینی ہیں اور لیسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو، جیسے کوئی کوشچن ہے، ایک کوشچن تھا پیپر کے اندر کہ ہجرت حبشہ پر نوٹ لکھیں. اب بیٹا اس میں نا جب ہجرت حبشہ یہ جنرل کوشچن ہو گیا، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 دفعہ ہجرت کی. اس کوشچن کے اندر ہی بتانا ہے. ایک پہلی ہجرت حبشہ کی پہنچ 90 میں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے دوسری اس کے 2 سال بعد ہوئی. تو اس کی ریزن میں لکھنا ہے کہ بنیادی وجہ یہ تھی کفار یا قریش مکہ کے ظالم تھے جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا مسلمانوں کو کہ وہ مکہ چھوڑ کر جائیں حبشہ کی طرف. نمبر 1 اس کا موٹیو یا اس کو کمپیلنگ فیکٹر کیا تھا جو کمپیل کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ کیوں گئے. کوشچن 5 W اور 1 H، when where why how، یہ سارے جب آپ لکھیں گے ذہن میں رکھیں گے نا کہ کیوں گئے، تو کیوں کا جواب کیا ہوگا، مظالم سے کام کرتا ہے. ویر حبشہ، when 5 W میں، اور ہاؤ کیسے، تو چھپ کے گئے اور پھر کشتی میں بیٹھے اور آگے چلے گئے. تو یہ آپ نے ان کوشچنز جو ارائز ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں ڈیٹ نہیں آ رہی ہے تو غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ لکھیں. اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو سب سے اچھا کوشچن آتا ہوگا وہ اٹیمپٹ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے ایسے نہ کریں. جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے وہ اس کو پہلے کر رہے ہیں، جو اس کے بعد کم اچھا ہوتا ہے سب سے کم آپ کو آتا ہوتا ہے وہ 10ویں نمبر پہ کریں. 14 کوشچن ہوتے ہیں، ان میں سے 10 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ٹائم مینجمنٹ میں 5 منٹ مختص کیے گئے ہیں، یعنی 50 منٹ میں آپ نے حصہ دوں اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. 10 کوشچنز کے آنسرز آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ٹائم کتنا ہے، 5 ضرب 10 کتنے ہو گئے، 50 منٹ، یعنی 50 اور 25 75 منٹس آپ کے کنزیوم ہو چکے ہیں 2 حصوں میں. اور اس میں اگر آپ کسی کو لیگل نام نہیں بھی آتے ہیں تو ان میں سے پاس ہو چکا ہوگا، وہ اس حصے کو اچھے طریقے سے اس نے اٹیمپٹ کیا ہو تو پاسنگ مارکس وہ لے سکتا ہے ان 2 حصوں میں سے. کتنے یہ ٹوٹل ہے 50 جمع 20 70. تو 70 میں سے آپ کو 40 لینا کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں سے سیکشن اے میں سے بھی سارے نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں سے سارے نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ اتنا پیٹرن آپ ایزی ہو چکا ہے. اور اس کا سوم کون سا ہے، اس میں 3 آپ نے لانگ کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں. کتنے، 3 لانگ کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں. یہ 4 یا 5 دیے ہوتے ہیں آپ کے پیپر میں، دیکھ لیجیے گا پاس پیپر میں آپ کو دے چکا ہوں. تو اس میں اس کو ٹیکنیک یہ ہے، تو پہلے کوشچن کو سمجھیں. کیا کریں، کوشچن میں اس نے پوچھا ہوا کیا ہے. یہ جو آپ نے سیٹ آف ایگزام دیا ہے نا، اس میں سب سے بڑی خامی جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہی تھی کہ آپ کوشچن کو سمجھے بغیر اس کا جواب دیتی ہے. جنگ بدر کی جنگ احد کی وجوہات، واقعات اور نتائج، اس میں 3 حصے اس ہیں جو میں نے پیپر میں دیا تھا. اس کے 3 حصے انڈرسٹوڈ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 نمبر کا ایک سوال ہے اس کا آپ نے جواب کرنا ہے تو یہ تقریباً 1 نمبر کا جو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ انٹروڈکشن ہے یا پس منظر ہے، جنگ احد کا پس منظر کیا تھا. 1 نمبر اس کے لیے مخصوص ہے، 1 معاصر کے لیے ہے، 2 نمبر تو یہ ہو گئے اور باقی 3 حصے اس کے 2.5 تقریباً نمبر بنتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے پورا زور لگا دیا واقعات لکھ دیے، صرف پورے جواب کے اندر کیا کیا، واقعات لکھ دیے. یہ انہوں نے 2.5 نمبر کا کوشچن اٹیمپٹ کیا تو 2.5 میں سے 2 نمبر آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے جب چیزیں کلیئر ہیں، کرسٹل کلیئر ہیں کہ آپ سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، پھر اور اس کے اندر آپ نے جو
عدل نہیں کیا تھا جواب کے اندر، وہ یہ تھا کہ وجوہات آپ نے لکھ دی ایک پیج کی یا 2 پیجز کی، 2 صفحوں کی آپ نے وجوہات لکھ دی، واقعات آپ نے لکھ دیے آدھے پیج کے، اور نتائج آپ نے لکھے 2 عدد ایک پیراگراف۔ تو اب اس کے اندر امبیلنس کریٹ ہو گیا، جواب کے اندر بیلنس نہیں رہا، جسٹس آپ نے ترک کر دی ہے۔ 2.5 نمبر کے یہی ہیں، 2.5 کے یہی بھی ہیں اور 2.5 کے یہ بھی ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے اس پر فوکس کر دیا ہے 2.5 بار، لیکن ان دونوں کو جو ہے ویٹیج نہیں دی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کو اس میں سے 2 نمبر پلس یہ آپ نے لکھا ہے 1 نمبر، 3 نمبر 10 میں سے ملیں گے جسٹس نہ کرنے کی وجہ سے، یا ان کو آپ نے اگنور کر دیا ہے۔ آپ نے پراپر جواب دینا ہے، مثلا 2 صفحے اس کے لکھے ہیں، تو پھر سپوز آپ سے ایگزامینر یہ کرے گا کہ 2 اس کے بھی لکھے ہوں 2 اس کے بھی لکھے ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی امپراپر آپ نے جواب نہیں دینا ہے بلکہ پراپر جواب دینا ہے۔ تو پراپر جواب یہ ہوتا ہے پھر کہ 1 نمبر 1 پیراگراف پس منظر کا لکھیں، بیک گراؤنڈ کا، پھر وجوہات کی 3-4 ایڈنگس بنائیں وہ کے اندر موجود ہیں، پھر واقعات کے اگر آپ کی ایڈنگس نہیں پال رہی ہیں تو ایسے ٹائپ 2-3 پیراگراف کی صورت میں لکھ لیں، پھر نتائج اسی صورت میں اس کی ایڈنگس جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بنائی جا سکتی ہیں وہ، اور الٹیمیٹلی آخر میں آپ نے محصل لکھنا ہے۔ تو یہ جو آپ محصل لکھتے ہیں یہ بھی بہت سارے لوگوں کا خراب ہونا ہے، اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا کہ اس کا مطلب کنکلوژن ہوتا ہے، اور ایک جو اس طرح کا آپ محصل لکھتے ہیں وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس، جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں ریاست کو۔ تو یہ آپ نے ما حاصل نہیں لکھنا ہے، ما حاصل لکھنا ہے، کنکلوژن اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ دوبارہ جو ہے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے بچے جو ہے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں بچا تھا، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تو ٹائم بیٹا 180 منٹ سب کے لیے ہے، جو کر لیتے ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ تھا کوئی صاف کرنے کے لیے 25 منٹ ایک، 50 منٹ دوسرے حصے کے لیے، اور 105 منٹ، یہ ٹوٹل 180 منٹس بنتے ہیں جمع کریں تو۔ اور ہر جو آپ نے لانگ آنسر کا جواب دینا ہے وہ 35 منٹ کے لیے مخصوص ہیں۔ کتنے؟ 35 منٹ۔ 35 سے 40 جا سکتا ہے، لیکن اگلے کوشچن میں آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے، اگلا 30 میں کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اسٹیمنا نہیں بنا ہوتا، لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اینڈنگ کی طرف جا جاتے ہیں، ٹائم آپ کا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آٹومیٹکلی آپ کا خون رواں ہو چکا ہے، گرم ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ مسلسل جو ہے وہ لکھنے کی وجہ سے آپ کی سپیڈ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو آخری بے شک کوشچن کو 30 منٹ دے لیں، پہلے کو 40 دے لیں اور اگلے کو 35 دے لیں، تو اس طرح کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ جس کی ہینڈ رائٹنگ سلو ہے وہ کیا کرے گا، وہ تھوڑی سی ہیڈنگس کم کر لے۔ 100 نمبر کا پیپر آپ نے اٹیمپٹ ضرور کرنا ہے ہر صورت میں، اور اس پر میرا نہیں خیال کہ اس پر جامع، میں آپ کو بہت جامع بہت دفعہ بتا چکا ہوں یہ ٹیکنیک اور یہ طریقہ، اس کے مطابق آپ چلیں گے فیل کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور کوئی ہونا چاہتا ہے وہ فیل نہیں ہو سکتا ہے ہسٹری کے اندر۔ اور دیگر دیگر سبجیکٹس کے اوپر بھی اپلائی کریں تو یہ میرا خیال ہے آپ دیگر میں بھی نہیں فیل ہوں گے۔ یہ چیزیں اگر آپ اس لیول پہ سیکھ جاتے ہیں تو ماسٹرز تک، گریجویشن تک آپ کو جو ہے مسئلہ کوئی نہیں کرنا ہے فیلئر کا، آپ نے ہمیشہ جو ہے پاس ہوتے جانا ہے۔ تو یہ آج کا جو دوبارہ آپ کو ٹیسٹ دینے پڑ رہے ہیں اور مجھے لینے پڑ رہے ہیں اس کے سیٹ اپ کے لیے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے۔ سردی میں آپ کو لکھنا پرابلم ہوگا، پریشر ویسے آپ کے دنوں میں آیا ہوگا، پتہ نہیں داخلہ جائے گا یا نہیں ہے، کالج سے جو ہے وہ ہمارا فیوچر کے آگے، تو اس بات کو آپ تھوڑا سا ذہنوں میں بٹھا لیں، اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ اب آپ کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ پہلے نمبر پہ MCQ 20 میں سے آپ کو 18 تو کم از کم ٹھیک ہونے چاہیے، آسان ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उनमें से 14 आते हैं, 10 तो आपको एक दफ़ा गो थ्रू करते जाएंगे। यहाँ क्लास में बैठ के सिर्फ लेक्चर सुनने तो 7 तो आपको आएंगे ही आएंगे। 3 बार मेहनत कर लीजिएगा। बाकी हिस्सा में से आपकी टेक्निक है जो मैंने बताई है, ये इसको अपनाएंगे तो मेरा ख्याल है आपका 70+ मार्क्स हर एक के आने चाहिए जो यहाँ पे बैठे। अगर प्राइवेट बच्चे ले सकते हैं, बोर्ड अमूमन हाफिज आर्ट्स में काम करते हैं, प्राइवेट वो एग्जाम देते हैं, तो आप क्लास में बैठ के उनका मुकाबला ना कर सकें, फिर आप लोगों का 2 साल यहाँ पर बैठने का फायदा कोई नहीं होगा क्यों हुआ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको ज़हन में महफूज कर लें। अगला जब जो भी आपका पेपर हो उसको इस टेक्निक के मुताबिक हल करेंगे तो आपको फेलियर नहीं देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। ठीक है जी।